اب یہ زندگی نامہ میں سنا رہا ہوں کہ امام اسلام اس طرح سے مدینہ سے سامرہ پہنچے۔ درمیان میں ایک بات اور باقی ہے، وہ یہ کہ غدیر کا دن تھا اور امام کوفہ میں تھے، اور امام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جد علی بن ابی طالب کے روضہ اطہر آج میں کہہ رہا ہوں ورنہ قبر مبارک سے گزروں، اور وہاں پہنچ کر امام نے ایک زیارت ارشاد فرمائی۔ تو اگر امام کی زندگی کے 4 محور ان میں سے پہلا میں آپ کے سامنے یہیں سے بات شروع کر دوں تو وہ یہ ہے کہ متوکل کا زمانہ وہ شدید زمانہ تھا کہ جہاں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور حتیٰ واقعات تو میں نہیں سناؤں گا اس لیے کہ حتیٰ ممبر سے سنانا بھی بے ادبی ہے، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو گستاخیاں ہو رہی تھیں متوکل کے اپنے دربار میں، کہ امام علیہ السلام نے مسلمانوں کو اہل بیت علیہ السلام کی عظمتیں سمجھائیں، اور 3 متون امام کے ذریعے سے ہم تک پہنچے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ انشاءاللہ جو ہمارے سامعین یہاں موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو زیارت جامع کبیرہ کے نام سے واقف نہ ہو، اس لیے کہ اس بندے اخیر نے جتنا ہو سکا اس کا ذکر کیا۔ یہ تعلیم کرتا ہے امام علی نقی علیہ السلام۔ اگر آپ توحید کا آئیڈینٹی کارڈ دیکھنا چاہیں تو دعائے جوشن کبیر ہے، ولایت کا آئیڈینٹی کارڈ دیکھنا چاہیں تو زیارت جامعہ ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ جو 3 متون ہیں زیارت جامعہ، آیت اللہ مرشی نجفی کا بڑا خوبصورت لطیف جملہ ہے، فرمایا کہ زیارت جامع کبیرہ مومن کا مارننگ ورک آؤٹ ہے۔ ہر مومن کا مارننگ ورک آؤٹ جو ہے وہ اسپریچولی زیارت جامع کبیرہ ہے۔ تو اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھیے، اسے میں نے 12 عرض کیا، ہفتے میں ایک بار نہ پڑھ سکے مہینے میں ایک بار پڑھ لیجیے، لیکن اسے روٹین میں رکھیں اپنے، جس میں غلو و تقصیر کے معاملات بھی حل ہو جائیں گے، کلام امام، فضائل امام، بزبان امام۔ علامہ مجلسی نے واقعہ بھی لکھا ہے، بہت سارے اور واقعات بھی ہیں کہ جب حضرت حجت سے مومنین کی ملاقات ہوئی 3 مرتبہ فرمایا الجامعہ الجامعہ الجامعہ۔ بہت سارے مستحب اعمال یعنی جو ہم رجاء مطلوبیت کی نیت سے کرتے ہیں، انکلوڈنگ جو اعمال ہوں گے لیلۃ الرغائب، یعنی ہم قربتاً اللہ تو نہیں کریں اس لیے کہ ابھی تک اس کی سند واضح نہیں ہے۔ قربتاً اللہ کا مطلب یہ ہے کہ امام نے فرمایا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام نے فرمایا؟ نہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، رجاء مطلوبیت کی نیت سے، اس امید پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ لیکن کچھ اعمال وہ ہیں کہ جو مستحب اعمال کی کیٹیگری میں بہت ٹاپ آف دا لسٹ ہے، ان سے بھی سب سے اہم ہے واجب کی رعایت کرنا، حرام سے بچنا۔ رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک میں ایک تھوڑا سا مسئلہ مومنین کے لیے ہو جاتا ہے کہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں انہیں مستحبات ہی کی وجہ سے، مستحبات پہ بے انتہا اصرار کرتے ہیں، واجبات کا پتہ نہیں ہوتا۔ میں ہاتھ جوڑ کر اپنی ماؤں بہنوں سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ لیلۃ الرغائب کے کوئی اعمال نہ کیجیے، لیکن آپ نماز اور غیر نماز میں اپنا حجاب ٹھیک کر لیجیے، یہ لیلۃ الرغائب کے اعمال کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ قیامت میں صدا آئے گی کہ صبر کرنے والے آئیں، تو ایک گروہ آئے گا۔ صبر تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم سب نے کیا تو ہم بھی جائیں گے، انشاءاللہ سبھی جائیں گے، لیکن وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ آواز آئے گی کہ پروردگار یہ صبر کرنے والے اسپیشل کون سے صبر کرنے والے ہیں؟ صبر تو ہر ایک نے شاید اپنی زندگی میں کیا ہوا ہے کسی نہ کسی مصیبت پر، کہنے یہ صبر کرنے والے وہ ہیں جو واجبات کی ادائیگی پر صبر کرتے تھے۔ واجب کی ادائیگی پر کبھی آپ کو کوئی زحمت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس پر صبر کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی کہ صابرین کے بجائے متصبرین آئے، یعنی جنہوں نے بہت ہی زحمت اٹھا کر صبر کیا۔ پروردگار اب یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں کہ جو حرام سے بچنے پر صبر کرتے تھے۔ کبھی واجب کی ادائیگی سے مشکل کام ہے حرام سے بچنا۔ آپ رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک میں کوئی کام نہ کیجیے، واجب انجام دیجیے، حرام سے بچ جائیے، یہ ہر مستحب عبادت سے افضل ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو پرائرٹی سیٹ ہونی چاہیے زندگی میں۔ لازمی سی بات ہے کہ آپ ہر وہ چیز جو واٹس ایپ پر آ رہی ہے وہ آپ انجام نہیں دے پائیں گے، تو کیا کچھ انجام دینا چاہیے؟ واجبات کی ادائیگی، حرام سے بچنا، اور مستحبات کی فہرست میں نافلہ نمازوں کی سب سے زیادہ اہمیت ہے انکلوڈنگ نماز شب، اور جن مستحبات کی اہمیت بہت زیادہ آپ کو علماء فقہا کے کلام میں ملے گی وہ نماز جعفر طیار، زیارت عاشورہ، زیارت جامع کبیرہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں بچے گا کہ کسی اور چیز کی طرف جائیے، اسی کو دہراتے رہیے، یہ سنت ائمہ علیہ السلام ہے۔ زیارت جامع کبیرہ تعلیم کرتا ہے امام علی نقی علیہ السلام، جن کی مجلس میں آپ تشریف فرمائے ہیں۔ اللہم صل علی محمد۔ 3 متون میں نے کہا، پہلا متن زیارت جامع کبیرہ، کاش وقت ہوتا تو میں کچھ فقرے پھر سناتا، میرے دل سے بڑی قریب ہے زیارت، لیکن 12 سنا بھی چکا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح۔ ایک ہے جب امام علیہ السلام سامرہ سے جا رہے ہیں مدینہ، غدیر کا دن آ گیا، امام نے کہا کہ میں اپنے جد کی قبر پہ جاؤں گا
اور وہاں زیارت پڑھوں گا. یہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر سختی کے ساتھ اللہ نے ایک آسانی رکھی ہے, پھر اس سختی کے ساتھ اللہ نے ایک اور آسانی رکھی ہے. اس پر تو میں گفتگو کر چکا ہوں آپ کے سامنے اس آیت پر. یا اللہ, امام علیہ السلام نے زیارت غدیر پڑھنا شروع کی, جو شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں لکھا ہے کہ غدیر غیر غدیر, قریب دور, کسی بھی طرح سے علی بن ابی طالب کی زیارت پڑھیں. تو اگر زندگی میں ایک بار بھی نہیں پڑھی تو کم از کم پڑھیں اسے ایک بار. تھوڑی سی تفصیلی زیارت ہے, 2 صفحے کر کے پڑھ لیں. لیکن رجب میں جشن مولود کعبہ, اس سے بڑھ کے کون سا مہینہ ہوگا کہ اس زیارت کو پڑھا جائے. 2 صفحے کر کے پڑھیں, ایک صفحہ کر کے پڑھیں. 37 آیتیں امام علیہ السلام نے مولا علی کے فضائل میں کہیں. اللہ اکبر. 37 آیتیں. آپ کو زیارتوں میں معمولاً اس قسم کا مزاج کم ملے گا کہ امام ایک کے بعد ایک آیت پڑھتے جائیں, ایک کے بعد ایک آیت پڑھتے جائیں. یا علی یا امیر المومنین انت الذی نطق القرآن, اے علی آپ وہ ہیں کہ آپ کے لیے قرآن گواہی دیتا ہے. کہ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. یہ ایک کے بعد ایک امام السلام آیتیں پڑھتے گئے. 37 آیتیں. انتہائی مجرب زیارت ہے. حاجات کی برابری کے لیے بھی مفاتیح الجنان میں موجود ہے, کہیں دور کا ریفرنس بھی نہیں ہے. روزہ غدیر امام السلام نے آیت پڑھی, زیارت پڑھی. ایک اور مولا علی علیہ السلام کی زیارت ہے. یہ امام کیا کر رہے ہیں اس زمانے میں, جو متوکل اور خلفائے بنی عباس کا منصوبہ ہے نا کہ اہل بیت علیہ السلام کی وقت اور عظمت کو نعوذ باللہ من ذالک ڈاؤٹ فل کر دیا جائے, امام علیہ السلام نے رہتی قیامت تک کے لیے یہ متون ہمیں دے دی ہیں. اسے پڑھتے جاؤ, اپنے بچوں کو پڑھاتے جاؤ. میری تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ زیارت جامع کبیرہ کا ترجمہ ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ انگلش میں پورا پڑھیے گا, بہت ضروری ہے. اور انگلش میں پڑھ کر انہیں سمجھائیے گا بھی, اس لیے کہ جیسے آپ کو اردو میں پڑھ کر سمجھنے کی ضرورت پیش آتی ہے, انہیں بھی انگلش میں پڑھ کر بھی سمجھنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو ان زیارتوں کا ترجمہ ایک دفعہ انگلش میں پڑھیے گا ضرور, بچوں کے ساتھ بیٹھ کر جتنا آپ کے لیے پاسبل ہے. ایک زیارت امام علیہ السلام نے اور تعلیم فرمائی. مفاتیح الجنان میں جو مولا علیہ السلام کی زیارتیں لکھی ہوئی نا, زیارت اول دوم سوم چارم پنجم, یہ 5th زیارت امام علیہ السلام کی تعلیم کرتا ہے, جس میں خاص پہلو کی جانب اشارہ ہے. السلام علیک یا ولی اللہ انت اول مظلوم من غصب حقہ. یہ زیارت فقرہ امام علی نقی علیہ السلام کا ہے. اے ولی اللہ پر سلام ہو, آپ وہ سب سے بڑے مظلوم ہیں, پہلے مظلوم ہیں جن کا حق غصب کیا گیا. یہ اشارہ تھا واقع خلافت اور واقع فدق کی طرف. پہلا امر امام اسلام کے زمانے میں یہ ہے. دوسرا ہے اصلاح مردم, لوگوں کی اصلاح کرنی امام نے. تو وہ اصلاح کرنی ہے کبھی عقیدے کے معاملات میں, عمل کے معاملات میں. تو امام علیہ السلام حتیٰ متوکل کے سامنے امام السلام, امام کے مصائب میں, مجھے مصائب میں پڑھنا تھا لیکن میں یہاں کہہ دیتا ہوں, یہ امام کو بلایا جاتا تھا کبھی کبھار جب شراب کی محفل لگی ہوتی تھی, اور نعوذ باللہ من ذالک امام السلام کے سامنے شراب پیش کی جاتی تھی, اور اس وقت متوکل نے شراب کے نشے میں مست ہو کر کہا کہ کوئی غزل تو سنائیے گا کہ جس سے رونق بڑھ جائے محفل کی. کیا مصائب ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے. اور امام نے جب گریز کیا اور اس نے اصرار کر کے کہا کہ میں جانے نہیں دوں گا جب تک کہ آپ کچھ اشعار نہیں پڑھیں گے, اور امام نے مذمت دنیا میں اشعار پڑھنا شروع کیا. یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ اس دنیا میں کوئی دوست کسی دوست کے پاس باقی نہیں رہتا. دنیا میں ایک مال عزت آبرود یہ پائیدار نہیں ہے, کسی کے پاس ہمیشہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. امام علیہ السلام کا بہرحال انداز کلام یہ ہے, چونکہ ولی اللہ ناطق ہیں, امام کا کلام اس طرح سے ہے کہ متوکل جیسا وہ زار و قطار رو کر شراب کو ایک طرف رکھ کر امام سے معافی مانگتا تھا. تو یہ اصلاح مردم ہے امام علیہ السلام کی زبان. کثرت کے ساتھ امام کبھی کسی کو بہت زیادہ مزاح کرتے ہوئے دیکھا, منع فرمایا کہ زیادہ مزاح کرو گے تمہاری ہیبت اور عزت ختم ہو جائے گی, ہر چیز صراط مستقیم پر ہے. تو یہ وہ اخلاقی پیغامات ہیں کہ جو امام علیہ السلام نے دیے. اس میں ظاہر ہے کہ اور پھر مزید گفتگو ہو سکتی ہے. میں ایک بات یہ پیش کروں, امام نے ایک کام جو کیا وہ یہ کہ اس زمانے میں فقہا اور علماء کی عظمت کو بٹھلایا لوگوں کے دلوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ امام اسلام جانتے ہیں کہ اب میری شہادت ہو رہی ہے. 254 ہجری میں امام کی شہادت ہے, 255 ہجری میں امام زمانہ کی ولادت ہے, اور 260 ہجری میں
امام حسن عسکری علیہ السلام کی بھی شہادت ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو تیار کرنا ہے امت کو آخری حجت کے لیے کہ وہ پردہ غیبت میں ہوگی. تو آپ نے رجوع کہاں سے کرنا ہے؟ تو راویان حدیث، فقہا. یعنی مثلا آپ نے شاہ عبد العظیم حسنی کا نام کس نے نہیں سنا؟ شاہ عبد العظیم حسنی، ان کی حیثیت امام زادے کی حیثیت تو ہے، لیکن اصل ان کی حیثیت انت ولی حق کا. یہ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارے برحق ولی ہو، مرحبا بک، درود ہو تم. شاہ عبد العظیم حسنی جب دنیا سے چلے گئے تو امام نے فرمایا کہ جو شاہ عبد العظیم حسنی کی زیارت کو جائے وہ ایسے کہ جیسے امام حسین کی زیارت کو گیا. سبحان اللہ. عظمت سے شاہ عبد العظیم کیا کہنا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. قم ابراہیم بن ہاشم قمی، علی بن ابراہیم قمی، احمد بن اسحاق اشعری قمی، محمد بن عیسیٰ اشعری قمی، ان سب کو قم میں رکھا ہے امام علیہ السلام نے کہ اگر تمہیں کوئی شرعی مسئلہ درپیش آئے ان سے پوچھو. اہواز میں علی بن مہزیار، نیشاپور میں ابراہیم بن عبدو، فضل بن شازان. یہ بچہ جانتا ہے، آپ جواب دیجیے گا مجھے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے کتنے شاگرد معروف ہیں؟ 4000. امام علی نقی علیہ السلام کے شاگردوں کی فہرست لکھی ہے علماء نے 185، لیکن یہ 185 وہ جینیس ہے. اس لیے کہ امام السلام نے بہت خصوصی کام کیے. مثلا ان میں سے جو ابراہیم بن ہاشم قمی، علی بن ابراہیم قمی ہیں، 7,000 حدیثیں ان سے کتاب الکافی میں. سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا خصوصی کام تو لوگوں کو متوجہ کیا کی جانے. میں نے کہا اصلاح معاشرہ میں مثلا ایک مثال میں نے دی تھی، کسی کو مزاح کرتے ہوئے دیکھا، یہ بات درمیان میں کہہ دوں، ایسا نہیں کہ مزاح کرنا برا ہے. ہمارے پاس واقعات میں موجود ہے کتاب الفضائل میں کہ مولا علی سیدہ سلام اللہ علیہ یہ کانا یخرجان الی الصحرا، یہ دونوں معصوم ہستیاں یہ صحرا میں چلی جاتی تھیں اور وہاں پر گفت و شنید کرتے تھے اور مزاح کرتے تھے. یہ جو میں بار بار کہتا آیا ہوں کہ دیکھیں جو ایک فیملی کا تصور ہے نا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو دیا ہے، اس کا ایک حصہ چادر تطہیر بھی ہے. ہاں، اس کا ایک حصہ وہ بھی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کہیں کہ میری والدہ ساری رات شب قدر میں عبادت کریں، اور جب میں یہ پوچھوں کہ آپ نے اپنوں کا تو نام ہی نہیں لیا دعا میں، تو بیوی یہ فرمائیں کہ الجار ثم الدار، پہلے پڑوسیوں کا حق ہے اس کے بعد گھر والوں کا حق ہے. اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ کتابوں میں یہ بات، اور آج سے ہزار سال پرانی کتابوں میں اس طرح کی روایتیں لکھی ہوئی ہیں کہ مولا علی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ وہ تشریف لے جائیں. ہاں، اب جو مزاح بھی ہے وہ کس طرح کا ہے کہ بی بی یہ پوچھیں یا مولا علی علیہ السلام یہ پوچھیں کہ آپ بتلائیے گا کہ آپ کے بابا مجھے زیادہ چاہتے ہیں یا آپ کو زیادہ چاہتے ہیں؟ اور اس وقت بی بی یہ فرمائیں کہ مولا علی علیہ السلام کے چلیں رسول اللہ ہی سے پوچھتے ہیں، پھر جب جائیں گے تو رسول اللہ سے پوچھیں گے، اور پھر جب رسول اللہ سے پوچھیں کہ آپ سیدہ کو زیادہ چاہتے ہیں یا علی بن ابی طالب، اور حضور نے فرمایا کہ فاطمہ احب الیہ وعلی اعز منک الیہ، کہ فاطمہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، علی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ سب حضور مکرم انا امزح، میں مزاح کرتا ہوں. دیکھیں ہر چیز کے لیے ایک موقع ہے اور ایک حد وسط ہے. حضور مکرم اپنی پائے مبارک کو ایک طرف یوں جیسے ہم کہتے ہیں نا فولڈ کر کے یوں تشریف فرماتے، اور ایک پائے مبارک تھوڑا دراز تھا. تو جو پائے مبارک دراز تھا وہ حضور نے پوچھا، صحابہ سے پوچھا کہ یہ کس کی شبیہ ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ستون کی شبیہ ہے، کسی نے کہا کس کی شبیہ، کسی نے کس کی شبیہ. حضور نے اپنا دوسرا پائے مبارک دراز کیا، کہا نہیں یہ اس کی شبیہ ہے. جن کا جو لیول تھا ان سے اسی طرح کا مزاح کیا گیا.
اللہم صلی علی کیا کہنے اس بات؟ رسول اللہ کی شبیہ یا وہ خود ہوں گے یا علی ابن ابی طالب ہوں گے؟ یقین نہ آئے تو شب ہجرت پہ سر رسالت پر دیکھ لیجیے گا. تو امام علیہ السلام نے بہرحال ہر اخلاقی موضوع کو اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ اس کی حد کیا ہے. حد سے زیادہ غیر متعارف مزاح کرو گے ہیبت چلی جائے گی, عزت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو کہاں مزاح کر رہا ہے کہاں مزاح نہیں کر رہا. ایک اخلاقی پہلو, ایک مثال دے رہا ہوں میں. ابو ہاشم جعفری عاشق امام علی نقی ہے. امام علی نقی علیہ السلام کی خاطر زندان میں گئے. آتے امام کے پاس کا بہت غربت کا زمانہ تھا, تو دل میں شکایت تھی, تو امام علیہ السلام کے پاس جا کے شکایت کرنا چاہتا تھا. تو بیٹھا ہوا تھا, ابھی کچھ کہا نہیں تھا. امام نے کہا کہ ابو ہاشم کیا جو نعمتیں اللہ نے ادا کی ہیں اس کا شکر ادا کر لیا ہے کہ شکایت کرنے کے لیے آئے ہو میرے پاس؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو سکتا ہے ابو ہاشم کے دل میں خیال آیا ہو کہ کون سی نعمت کی امام بات کر رہے ہیں, میں تو بڑی غربت میں ہوں. امام نے کہا سب سے پہلی نعمت عافیت کی ہے. عافیت نہ ہو آپ یہاں فرش پہ بیٹھ نہیں سکتے, میں یہاں گفتگو کر نہیں سکتا. ایک صلوات کا حق بنتا ہے امام علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. السلام اللہم صلی علی محمد. میرے خیال میں ضرورت پڑ گئی ہے کہ میں اس بات کا اعلان کروں کہ آپ آگے تشریف لے آئیے گا, چونکہ وہ سال تک مومنین ہیں. زیادہ سے زیادہ مومنین جب یہاں سامنے ہوتے ہیں تو بہتر ہے. تھوڑی تھوڑی جگہ ہے, تھوڑا سا آگے آ جائیے. کیا کہنے, سبحان اللہ. پر محمد علی بیت محمد صلوات. مصائب سے پہلے چند دقیقے رہ گئے میرے پاس. پہلا امام نے فرمایا عافیت. عافیت نہ ہو آپ اپنی جاب پہ جا نہیں سکتے. عافیت نہ ہو انسان حتیٰ کوئی دینی کام نہیں کر پاتا اطمینان سے جب تک کہ عافیت نہیں ہے. عافیت میں امن و امان بھی ہے, عافیت میں سکون بھی ہے. عافیت کا لفظ اتنا خوبصورت ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا اردو نعم البدل کیا ہے, اس لیے دعائے عافیت بھی ہے صحیفہ سجادیہ میں. بیان ہمارے ائمہ الاسلام نے سب کیا ہوا ہے, ہم پڑھتے نہیں ہیں یا سنتے نہیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے آغا احمدی میان جی, ان کا ایک فقرہ مجھے یاد آیا. وہ تہران میں ایک جگہ رمضان مبارک کا درس دینے کے لیے گئے, تو بازار تہران کی ایک مسجد تھی. تو وہاں کسی نے اٹھ کے یہ کہا کہ قبلہ صاحب یہ آپ پچھلی بار بھی یہی بات کر رہے تھے, اس سال بھی وہی بات کر رہے ہیں, یہی غیبت حرام ہے, جھوٹ حرام. تو انہوں نے کہا کہ غیبت کرنا چھوڑ دیے اس سال تم لوگوں نے؟ تو پھر کچھ اور بات. تو خیر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اہل بیت میں سے کچھ نہ کچھ وہ نیا آتا جائے کہ ہمارا ایمان بڑھتا جائے. لیکن بہرحال اہل بیت علیہ السلام نے بیان سب کچھ کیا ہوا. تو عافیت پہلی نعمت, عافیت. بات سے بات نکل رہی ہے میرے ذہن میں. حتیٰ جب رفع حاجت کے بعد باہر آئیں تو اس کے لیے ایک دعا ہے. اردو میں سناتا ہوں, عربی میں سناؤں گا تو یاد نہیں رہے گی آپ کو. اردو میں, تاکہ کم از کم ہم اردو ہی میں کہہ سکیں. روایت ہے رفع حاجت کے بعد باہر آؤ, یہ دعا پڑھو کہ پروردگار سب سے پہلے تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے غذا عطا فرمائی. پروردگار تیرا شکر اس بات پر کہ جو تو نے مجھے غذا عطا فرمائی اس میں سے جو مفید تھا وہ میرے بدن میں جذب ہو گیا, اور تیرا شکر اس بات پر کہ جو اس میں سے مضر تھا وہ میرے بدن سے دفع ہو گیا. سویٹ اینڈ سمپل, یہ عافیت ہے. اللہ سبحان اللہ. جی بھائی حق یہ ہے کہ آپ کی صلوات ساری دنیا میں مشہور ہو. عافیت. امام نے ابو ہاشم جعفری شکایت کرنے کے لیے آئے. امام نے کہا شکایت سے پہلے شکر کیا ہوا ہے؟ اچھا مولا کس بات کا شکر؟ کچھ بھی نہیں ابھی تو بینک اکاؤنٹ خالی ہے, کیش ان ہینڈ کچھ نہیں ہے. ہاں. امام نے کہا عافیت. دوسری نعمت امام نے کہا ایمان. شکر ادا کیا ایمان کیا. جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں اس میں کتنے بت پرست ہیں, یہاں پر بھی ہیں, ٹھیک ہے.
دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں ولایت علی ابن ابی طالب کی نعمت عطا ہوئی ہے؟ کتنے ایسے؟ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں رجب المرجب کی حقیقت پتہ ہے کہ کس مولود کی آمد ہے رجب المرجب؟ وقت میرے ہاتھ سے بالکل پھسلا جا رہا ہے واقعی. امام نے کہا پہلی نعمت عافیت، دوسرا ایمان، تیسرا امام علیہ السلام نے فرمایا قناعت. قناعت کی نعمت کا شکر کیا ہے امام نے کہا. قناعت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری پوری کوشش کے بعد عطا کر دیا ہے اس پر اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، یہ ہے قناعت. اس کا شکر ادا کیا تم نے؟ ہاں سن لیجئے گا. اچھا یہ نہیں ہوتا کہ فقط زبانی کلامی یا فلسفہ سنا دیں گے تو کسی کا پیٹ بھر جائے گا. امام نے پہلے اسے رزق معرفت دیا، پھر 100 درہم بھی عطا فرمایا. یہ نہیں کہ اس کی مدد نہیں کی امام نے، مدد کی امام نے، لیکن اس کی معرفت کو اور بڑھایا. یہ اخلاقی تربیت جو امام علیہ السلام نے کی. پھر لوگوں کی مدد کرنا، یعنی امام کی زندگی کے جو 4 محور تھے کم از کم اس کی ہیڈ لائن میں نے آپ کو سنا دی. پہلے یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت و ولایت کو پہنچانا، دوسرا یہ کہ اور ان کی جانب لوگوں کو ارجاء دینا، تیسرا لوگوں کی اخلاقی تربیت، اور ساتھ میں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے آمادہ کرنا لوگوں کو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور قضاء حاجات مومنین، بلکہ مسلمین، بلکہ عوام الناس. یا یوسف ابن یعقوب ایک شخص ہے، کرسچن ہے، وہ متوکل نے بلایا تھا اس کو ٹیکس کے ایک معاملے کے لیے. جو متوکل جس کو بلا لیتا تھا کم از کم معاملہ زندان ہوتا تھا. اس کا ایک دوست تھا بڑا امام علیہ السلام کا چاہنے والا. اس نے آ کے کہا کہ تم اپنے امام کے بارے میں بڑا ذکر کرتے ہو تو کیا میری حاجت روائی بھی ہو جائے گی؟ کہا جاؤ امام کے پاس. امام کے پاس پہنچا، 100 دینار کی نظر کی امام کی خدمت میں. امام نے کہا جاؤ، متوکل کو نقصان نہیں پہنچائے گا. واپس آیا خیر و عافیت کے ساتھ. میں نے بھی مجلس میں کیا جملہ کہا تھا؟ اگر کوئی اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پر ایک قدم آگے بڑھائے، اہل بیت کچھ نہ کچھ اسے عطا کرتے ہیں. یہ خود گیا کرسچن ہے دنیا سے، لیکن اس کا جو بیٹا ہے وہ پکا عاشق علی ابن ابی طالب علیہ السلام عطا فرمایا. سبحان اللہ. متوکل کی ماں نے، متوکل کو پشت پر ایک بہت بڑا سا پھوڑا نکلا تھا، اور اس کی ماں نے 1000 دینار کی نظر مانی تھی کہ میں علی نقی کی خدمت میں دوں گی. کیا کہنے. یہ ہے الحمدللہ رب العالمین کے نمائندے، عالمین کے رب ہیں. اب متوکل کی حاجت کو امام علیہ السلام نے پورا کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں متوکل کو علیہ السلام یا کہنا شروع کر دوں گا.